السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دو آنکھیں دی ہوئی ہیں، ان میں سے ہر آنکھ کا جو ویٹ ہے وہ 30 گرام سے زیادہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان آنکھوں کو اس طرح کنسٹرکٹ کیا ہے، اس طرح تخلیق کیا ہے کہ یہ آنکھیں 200 ملین پارٹس سے مل کر بنی ہیں، اور یہ آنکھیں ایک گھنٹے کے اندر 36,000 پیسز آف انفارمیشن پروسیس کرتی ہیں اکارڈنگ ٹو ریسرچ۔ تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ملتی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے جس بندے سے اس کی دونوں آنکھوں کو لے لیتا ہوں اور وہ صبر کرتا ہے، تو ان دونوں آنکھوں کے بدلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کو جنت دوں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ہمیں بیان فرماتے ہیں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اور آگے فرماتے ہیں قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مومن مردوں اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کریں۔ نگاہوں کو کیوں نیچے رکھیں؟ کیونکہ جو آنکھیں ہیں، نگاہیں ہیں، یہ دل کا دروازہ ہے۔ اگر ان نگاہوں کو ہم ادھر سے ادھر فریلی سرکولیٹ کریں گے، موو کریں گے، تو جو کچھ ہم دیکھ رہے ہوں گے، یہ آنکھیں ان ساری چیزوں کو پروسیس کر کے ہمارے دل کے اندر لے آئیں گی۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کی جو آنکھیں ہیں وہ انسان کے دل کو کرپٹ کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، کیونکہ انسان انہی آنکھوں سے مختلف چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ چیزیں اس کے دل کے اندر چلی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے ساتھیوں سے کہا کہ راستوں میں مت بیٹھا کرو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم راستوں میں بیٹھتے ہیں، ہمارے گھروں میں جگہ نہیں ہوتی، آپس میں ہم بات چیت کرتے ہیں، چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تمہارے لیے راستوں میں بیٹھنا ضروری ہے تو پھر تم راستوں کا حق ادا کیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستوں کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا غض البصر، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا۔ جب انسان نگاہوں کو نیچے رکھتا ہے تو پھر اس کی نگاہ میں جو چیزیں آتی ہیں وہ اس کے دل کی حفاظت کرتی ہیں، لیکن اگر نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا، نیچے نہیں کرتا، تو نامحرم کو بھی دیکھتا ہے، برے کاموں کو بھی دیکھتا ہے، پھر ان کی وجہ سے وہ امیجز، وہ برے کام، وہ چیزیں انسان کے دل کے اندر آنی شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر انسان کا دل ان تمام برائیوں کی، بے حیائیوں کا ٹھکانہ بن جاتا ہے۔ پھر انسان کے دل سے اللہ کی محبت کے بجائے دنیا کی شہوتیں اور دنیا کی چیزوں کی محبت بھر جاتی ہے، اور جب انسان کا دل کے اندر یہ چیزوں کی محبت بھر جاتی ہے تو پھر انسان جنت کی طرف جانے کے بجائے جہنم کی طرف جانے لگتا ہے۔ اس کے اندر اپنے نفس کی محبت، اپنے خواہشات کی محبت یہ بڑھ جاتی ہے، اور پھر اس کو اس بات کا خیال نہیں ہوتا کہ وہ ایک اچھا انسان ہے، برا انسان، بس اس کو اس بات کا خیال یہ ہوتا ہے جو دل مانگے۔ آپ نے سنا ہے نا ایک سلوگن، جو دل مانگے وہ کرو جو تمہارا دل چاہے۔ یہ ایک مسلمان کا سلوگن نہیں ہے، اور یہ ساری چیزیں جب آتی ہیں جب انسان نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا۔ اچھا، نگاہوں کی حفاظت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اگر کہیں راستے میں جا رہے ہیں، آپ کسی اسٹور کے اندر موجود ہیں، آپ کسی مال میں چلے گئے تو آپ نے نگاہوں کو نیچے کیا، بلکہ جب آپ اکیلے اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے لیپ ٹاپ کو یوز کر رہے ہیں، اپنے موبائل کو یوز کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی چیز پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہاں بھی آپ کے سامنے بہت سارے ایسے موقع آتے ہیں کہ آپ نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہوتی ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو ان امیجز سے بچانا ہوتا ہے، ان نامحرموں سے بچانا ہوتا ہے، کیونکہ جب یہ چیزیں انسان کے دل کے اندر جانی شروع ہو جاتی ہیں اسی نگاہوں کے ذریعے سے، تو پھر اس کا دل کرپٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ آپ نے سنا ہوگا یہ فینومینا لو ایٹ فرسٹ سائٹ، سننے میں بڑا کیوٹ لگتا ہے لیکن یہ بڑا خطرناک ہے۔ یہ لو ایٹ فرسٹ سائٹ کیوں ہوتا ہے کہ جب انسان کسی بھی نامحرم کو دیکھتا ہے اپوزٹ جینڈر کے، اور وہ نامحرم اس کا امیج یا اس کی تصویر، اس کی اٹریکشن انسان کی آنکھوں کے ذریعے اس کے دل میں چلی جاتی ہے، تو پھر ہر وقت اس کا خیال اور اس کے بارے میں انسان سوچنے لگتا ہے۔ اور بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ چیزیں شادی شدہ لوگوں میں بھی ہو جاتی ہیں۔ جب یہ شادی شدہ لوگ اپنے اسپاؤس کے بجائے دوسروں کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں جو نامحرم ہے ان کے لیے، تو پھر آپ اور میں، ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کے جو میرٹل ریلیشن شپ ہیں وہ کتنے خراب ہو جاتے ہوں گے اور اس میں کتنے مسائل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب ہمیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کا حکم دے رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ وہ غض البصر، اپنی نگاہوں کو نیچی کرنا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب انسان ان احکامات پر عمل کرتا ہے تو اس کی زندگی بہتر ہو جاتی ہے، اس کے ریلیشن شپ بہتر ہو جاتے ہیں، اور وہ ایک بڑی اچھی زندگی گزارنے لگتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ قرآنک جیم ہے کہ انسان اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نگاہوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارا دل اللہ کی محبت اور اللہ کے ذکر سے بھر جائے اور ہم ہر وقت اللہ کی یاد میں اپنی زندگی کو گزاریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔